الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم قابل قدر سامعین کرام، اللہ کے نیک اور صالح بندو، گزشتہ 2 جمعہ سے اسی آیت پر گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ جو ہمارے سامنے باتیں آئی شادی سے متعلق، شادیوں کے اندر ہمارے جو خرافات ہیں، بے دینی کا جو ماحول پھیلا ہوا ہے، اس پر گفتگو ہوئی. آخر میں ایک بات یہ کہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملاؤ. یہی آخری بات تھی. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ جو بات ہوئی ہے یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور ہم اسے اپنی زندگیوں میں عمل کے طور پر لائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ماں بیٹی کی گفتگو آپ نے سنی تو فوراً آپ نے وہاں پر ایک نشان لگایا اور وہاں سے چلے گئے. صبح ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر نے ان دونوں کو بلایا اور کہا، آپ نے جو گفتگو رات میں کی تھی میں نے اسے سنا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں. یہاں پر آپ دیکھیں، اس وقت ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی ماں سے جو باتیں کہہ رہی ہے اس کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے. ماں بیٹی کو حکم دیتی ہے کہ تو دودھ کے اندر پانی ملا. یہ تو جہالت ہے. بیٹی ماں سے کہتی ہے، اے ماں، اگر ہم دودھ میں پانی ملائیں گے تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا. اس وقت اس بیٹی کی زبان سے جو کلمات نکلے تھے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. سبق کس طرح ہے؟ سبق یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھ چکے ہیں، بعض لوگ ہم گناہ کر رہے ہیں چھپ کر رہے ہیں.
کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بات نہیں ہے۔ قیامت کے روز اس بات کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے متعلق جب سوال کریں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، آنکھ دی، زبان، دل دیا، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر نعمت کے متعلق سوال کریں گے۔ میں نے تجھے آنکھ دی، آنکھ کا شکریہ کیا ہے؟ آج ہم صرف یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا یہ جسم ہے اور ہم اسے سنوار رہے ہیں، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اگر طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ آپ حضرات اس بات کو کان کھول کر سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہر سانس پر اگر ہم ایک شکر ادا کرنا چاہیں تو ایک شکر ادا کرنے کا دیر دوسری سانس باہر آ جائے گی۔ ہم چاہے بھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کا شکر کیا ہے، آنکھ کی حفاظت کیا ہے؟ آج ہم نے اسے کچھ فرق نہیں سمجھا کہ غیر اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، غیروں کے اندر اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آنکھ بنائی، آپ دیکھیں دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے جو پالنہار ہیں، ایسا نہیں کہ آپ صرف زمین کے اوپر جو مخلوق ہے آپ اس کے پالنہار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ہے صرف اس کے پالنہار ہیں، جانوروں کے آپ پالنہار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین پر رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوق ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم جمادات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق کا نظام چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ بات آج ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج میں بات کہہ رہا تھا، آپ جا کر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، جا کر آپ ان سے پوچھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جو آنکھ ہے، اس کے اوپر جو پلکیں ہیں، ایک صاحب کی ایک خبر آئی، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کے جو آنکھیں ہیں اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کے اندر کا پانی ختم ہو گیا، آنکھ کے اندر جو پانی رہتا ہے وہ پانی ختم ہو گیا، اور اب جس طرح ہماری آنکھیں ہیں وہ کھلتی ہے بند ہوتی ہے، کھلتی ہے بند ہوتی ہے، اور ہمارا دھیان بھی اس کی طرف نہیں جاتا۔ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ آنکھ کھولنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر جو قوت تھی، آنکھوں کی جو قوت تھی وہ اوپر رہنا تھا، ان کی قوت ختم ہو گئی، اور جب بھی وہ اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کروڑوں روپیے ہیں، لاکھوں روپیے میرے پاس ہیں، اگر میں کسی ایسے ڈاکٹر کا آپ مجھے خبر دیں کہ یہ ڈاکٹر مجھے علاج کر سکتے ہیں تو میں ضرور کروڑ روپیے دے کر بھی میں اس کا علاج کرا لوں گا۔ آپ ذرا سوچیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے
تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. بات یہاں سے چلی تھی. بیٹی نے ماں سے کہا اے ماں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. عمر کے خدا کی نظر ہمیشہ ہمارے اوپر رہتی ہے. ہم گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، پارک میں ہو یا کسی سواری کے اندر ہو، ایسے مکان کے اندر ہو جہاں پر نہ دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، اور ایسے بند کمرے کے اندر اگر بیٹھ کر ہم گناہ کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چھپا نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. آج ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا اور ایسے بھلایا، ایسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے. ہم کچھ بھی کرتے رہے. اللہ نے آنکھ دی، اس کا صحیح استعمال کریں. آج دیکھیں کتنا ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے یہ بات سمجھانے کے لیے دیر نہیں ہوگی. آنکھ کو اللہ نے اس لیے دیا تاکہ ہم اسے صحیح استعمال کریں اپنی ضروریات کے لیے اور نیک اعمال کے لیے، نیک راستے کے لیے ان آنکھوں کو استعمال کریں. آج ہماری آنکھوں کے اندر ایسی گندگیاں بیٹھ چکی ہیں. وہ گندگیاں کیا ہیں؟ گناہ کی، بے حیائی کی. جہاں پر بھی ہماری نظر پڑتی ہے، بعض لوگ، میں ہماری سب کی بات کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سوچیں کہ جب ہم کسی راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے وہاں پر بے حیائی ہے، اور ہمارے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت اس وقت ہوتی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم وہاں پر نہیں جا سکتے. ہمارے اندر اتنی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی ہم اس راستے پر جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ آج کل شادی محلوں، آج کل پارکوں، آج کل بازاروں کے اندر، آج کل سیر و تفریح کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر اپنی آنکھوں کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے. الا یہ کہ ہوں گے کچھ ایسے لوگ جو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. آج ہم نے اس نعمت کی بہت زیادہ ناشکری کی. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں. زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. آپ حضرات تھوڑا سوچیں، دل کے اندر جو بات آتی ہے زبان کے اندر آنے میں دیر نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سوچ آن کریں پھر زبان پر وہ کلمات آئیں گے. دل میں جو بات ہوتی ہے فوراً زبان اسے ادا کرنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے کلمات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ زبان کا شکریہ کیا ہے؟ آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو اپنے درد، جو اپنے غم دوسروں کو نہیں بتا سکتے، جو گونگے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر پوچھیں. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آج اس صلاحیت کو ہم گالی گلوچ میں، آج اس صلاحیت کو، یہ صلاحیت استعمال ہونا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، یہ صلاحیت استعمال ہونا تھا. اس نعمت کا شکریہ یہ تھا کہ اس زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات نکلے. اس زبان کا شکریہ تو یہ تھا کہ ہماری اس زبان سے قرآن کے حروف نکلے، قرآن کی آیتیں اس زبان سے ہم تلاوت کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس زبان کو گانے میں غلط باتوں پر استعمال کرنے کے بجائے ہم صحابہ کے واقعات کو، نبی کی سیرت کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے. آج ہم نے اس زبان کو صحابیات کے واقعات کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر، آج ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زبان کو غلط استعمال کرنے کے بجائے آ کر ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا ہم نعرہ لگاتے، اذان دیتے، اذان کے کلمات ہم اپنی زبان سے نکالتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی زبان سے گندی باتیں کرنے کے بجائے، جھوٹ بولنے کے بجائے، غیبت کرنے کے بجائے ذکر ہماری زبان سے ہم ادا کرتے ہیں. آج ہم نے اس کا غلط استعمال کیا. زبان کا شکر کیا ہے؟ ہم اس کا صحیح استعمال کریں. دل میں جو بھی آتا ہے
آگے والے کو صحیح لگے نہ لگے ہم بول دیتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے, میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں. کچھ ہوتے ہیں ایسے جاہل, اگر ان کے اندر تھوڑی سی طاقت آ جائے, اگر ان کے اندر تھوڑا سا پیسہ آ جائے, لوگ ان سے اگر ڈرنے لگے تو لوگوں پر وہ روک جمانا چاہتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے, میں آپ حضرات کے سامنے سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں. کل پرسوں ایک نکاح ہوا, ہمارے 60-70 کلومیٹر دور کی بات میں کر رہا ہوں. میسور سے ایک 20-30 کلومیٹر دور وہ شہر ہے, وہاں کی بات میں کر رہا ہوں, چاوراج نگر کی بات نہیں. ان کے جس کی بات میں کر رہا ہوں ان کا نکاح 2-3 دن پہلے ہوا اور ان کے شوہر کا انتقال ہو کر 1 سال ہو گیا تھا. اب شوہر کا انتقال ہوا, دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. باپ پہلے آیا پھر اس کے بعد بیٹا آتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات کہی ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ باپ پہلے آیا ہے باپ ہی پہلے جائے گا, بیٹا بھی جا سکتا ہے. اس وقت ایسا ہوا 1 سال پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کی عمر تھی 35 سال, بیوی کی عمر ہے 27 سال. آپ سوچیں 27 سال کی جو لڑکی ہے, کیا اس کے اندر خواہشات نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے ضروریات نہیں ہوں گے؟ اور جس کے بچے بھی ہوں, اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو, کیا ان کے بچوں کی ضروریات نہیں ہوگی؟ 1 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کے جو بھائی تھے وہ طرح طرح کی انہیں باتیں کرنے لگے. صبح اٹھے جب بھی وہ اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہ رہی ہے, بھائی سے بات کرنا چاہ رہی ہے, ماں سے بات کرنا چاہتی ہے, تو آ کر کہتے ہیں ارے شوہر کا انتقال ہو کر 2 دن پہلے نہیں ہوا, تو کسی کے ساتھ لگ گئی, تیرا چکر کسی اور کے ساتھ لگ گیا. ایسی باتیں کر رہے تھے اور وہ گھٹ رہی تھی. زندگی گزارنا انہیں مشکل معلوم ہو رہا تھا. مجھے باقاعدہ یہ بات آئی, حضرت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, ہمارے وہ رشتہ دار نہیں ہیں, ہمارے وہ خاندان والے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے دور کے پہچانات کے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت اس کا کیا حل ہے؟ ہمیں گھر والے جینے نہیں دیتے. پڑوس کی بات میں نہیں کر رہا ہو, دور لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہو, جس گھر میں اس کے نوشوں کے بھائی تھے وہ آ کر اسے ٹارچر کرنے لگے. ارے تو کہاں جا رہی ہے, یہی گھر میں بیٹھ جا. جو بھی وہ کام کرتی اسے کرنے نہیں دیتے. یہاں پر آپ اس بات کو سمجھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تمہیں مکمل ایمان کے اندر داخل ہونا ہوگا. ایسا نہیں کہ تمہارا جہاں پر روپ چلے تم چلاتے رہو, ہم دیکھتے رہے, ایسا نہیں ہوگا. تم جہاں چاہو جہاں مرضی چاہو ظلم کرتے رہو, ہم دیکھتے رہے, ایسا نہیں ہوگا. خدا کا قہر اتر جائے گا آپ پر, خدا کا عذاب اتر جائے گا آپ پر. اور وہ جو لڑکی تھی 27 سال ہے اور وہ زارو خطار روتی رہی اور اس نے کہا, کسی کے ذریعے سے مجھے یہ بات پہنچی کہ میں اب خودکشی کرنا چاہتی ہوں. اسے شوہر کی وفات کا اتنا غم نہیں جتنا غم اس کے گھر والے اسے دے رہے ہیں, جتنا ظلم اس کے گھر والے اسے کر رہے ہیں. اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, کیا وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے, صحیح تربیت کرے, یا ان لوگوں کی باتیں سنے؟ اور چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ ایک رشتہ گیا. رشتہ جانے کے بعد چند دن پہلے بات ہوئی, 2 دن پہلے ان کا نکاح ہوا. اور نکاح کرنا غلط بات ہے, غلط بات نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر لڑکی ہے, ضرورت مند ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کا پیغام بھیجنا اور اس سے نکاح کرنا یہ عبادت ہے, یہ غلط بات نہیں ہے. اور اس نے نکاح کر لیا اور وہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ بات ہمارے جو داماد تھے, ہمارے جو
نے اپنی ماں سے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد نکاح انہوں نے کر لیا. ایسا نہیں کہ بھاگ کر نکاح کیا, بلکہ سارے گواہوں کے سامنے انہوں نے بیٹھ کر نکاح کیا. پھر اس کے بعد جب ان کے بھائیوں کو یہ خبر پہنچی تو بے تحاشا انہوں نے اتنا مارا وہ بے ہوش کہ عالم میں وہ چلی گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. آپ سوچیں انہوں نے کتنا مارا ہوگا. یہاں پر میں ایک بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, آج ہم نے دین کو, شریعت کو نہیں سمجھا. نصیحت کسے کہتے ہیں, سمجھانا کسے کہتے ہیں؟ 27 سال کی ایک لڑکی جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو, عدت کے گزر جانے کے بعد اگر نکاح کا پیغام کسی گھر سے آئے, کیا اس کا نکاح کرنا درست نہیں ہے؟ ہاں, نکاح کرنا اس وقت اس کے لیے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمر کے اندر خواہشات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے, گناہ کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اس عمر کے اندر شوہر کا ساتھ اگر اس کے ساتھ نہ ہو تو شیطان اسے غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان تمہیں بہکائے گا, شیطان تمہیں ورغلائے گا. وہ تمہیں بہکائے گا کبھی باپ کی شکل میں, کبھی بیٹے کی شکل میں, کبھی ماں کی شکل میں, کبھی اولاد کی شکل میں, کبھی مال کی شکل میں, طرح طرح کی وہ شکلیں بنا کر آئے گا اور تمہیں بہکائے گا اور تمہیں ایسا وہ دکھلائے گا کہ دین تمہارے نزدیک مشکل ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے الدین یسر, دین آسان ہے. آج میں اس موقع پر ایک بات, اگر یہ میری بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے تو ضرور پہنچے, کہ آج ہم نے اپنی گھروں کی عورتوں پر اتنا ظلم کیا, یہ نہیں سمجھا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کرنا کیا ہے, کرنا نہیں کرنا کیا ہے. آج ہم نے دین کو نہیں سمجھا. بہرحال بات چل رہی تھی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر میں آیا. زبان ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس پر چاہے ظلم کرتے رہیں. زبان کا آپ صحیح استعمال کریں. جہاں پر بھی آپ بیٹھے مجلسوں کے اندر, محفلوں کے اندر, آپ اس بات کا خیال رکھیں, کہیں کسی کی غیبت تو ہم نہیں کر رہے ہیں, کہیں کسی کی برائی تو ہم نہیں کر رہے ہیں. اس بات کا ہم خیال رکھیں. آپ تھوڑا آگے چلیں. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان کو صحیح استعمال کریں. پھر اس کے بعد ہاتھوں کا کیا شکر ہے. آج اللہ نے ہاتھ دیے, آپ ان کے پاس جا کر پوچھیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے. آج ان ہاتھوں کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کے بجائے آج ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے بجائے آج ان ہاتھوں کو ہم اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے غلط راستے کی طرف. غلط راستہ کیا ہے؟ آج جب ہم اپنے پیروں کو آگے بڑھاتے ہیں کسی چیز کی طرف, سب سے پہلے ہماری آنکھ اس پر پڑتی ہے, ہماری نظر اس پر پڑتی ہے. پھر جب اسے ہم استعمال کرنے کے لیے ہم اٹھاتے ہیں, سب سے پہلے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ چیز صحیح ہے تو نیک ہے, اگر وہ چیز غلط ہے تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. آج ہم نے ان ہاتھوں کا کتنا غلط استعمال کیا. کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ پوچھے, آپ کے سامنے خلفائے راشدین ہوں, آپ کے سامنے صحابہ کے واقعات ہوں, صحابیات کے واقعات ہوں, علماء ہوں یا تبلیغ جماعت میں جانے والے ہوں, ہر ایک آپ کے سامنے سمجھاتے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, آپ چھپ کر کام کریں یا دکھا کر کام کریں, ہر کام پر اللہ کی نظر ہوتی ہے. کیا آپ کو دنیا میں رہ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آج ہم مال کے پیچھے پڑ کر اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو اس طرح غلط استعمال کرتے ہیں. مال کے پیچھے, دولت کے پیچھے پڑ کر ہم نے ساری زندگی کو دولت پر موقوف کر لیا. دولت ہے تو زندگی ہے, پیسہ ہے تو زندگی ہے, ورنہ زندگی کا کچھ مزہ ہی نہیں. بزرگان محترم, دولت بھی ضروری ہے, پیسہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہے.
آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کسی نے ایک گھر بنایا. گھر کے اندر کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ گھر کے اندر کمروں کی ضرورت پڑتی ہے. گھر کے اندر ہمیں بیٹھنے کے لیے وہاں پر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح وہاں پر بیت الخلا کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ بھی ہماری ضرورتوں میں سے ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بیت الخلا بناتے ہوئے میں بیت الخلا میں جا کر اس طرح بیٹھوں گا, بیت الخلا میں جا کر میں اس طرح اپنا وقت گزاروں گا, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. بیت الخلا ہم نے کس لیے بنایا؟ اپنی ضرورت کے لیے. وہاں پر جا کر دنیاوی کاموں کو سوچنا یا دینی باتیں وہاں پر بیٹھ کر کرنا یا فون پر باتیں کرنا, میں اس طرح یہاں پر بیٹھوں گا اور یہاں پر بیٹھنے کے لیے بیت الخلا میں ایک چیئر لگاؤں گا, اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بیوقوف ہے. کیوں؟ ہم گھر میں جو بیت الخلا بنا رہے ہیں یہ ضرورت کے لیے ہے. ہم ضرورت کے لیے جائیں گے پھر وہاں سے آ جائیں گے. یہ محبت کی چیز نہیں ہے. اسی طرح مال ضرورت کی چیز ہے, اسے ایک حد تک ہم رکھیں. آج ہم نے مال کے پیچھے پڑ کر اپنے ہاتھوں کو بھی غلط استعمال کیا. آج ہم نے مال کے پیچھے پڑ کر اپنے پیروں کو بھی غلط استعمال کیا. یہ نہیں سوچا کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ پوچھیں گے, ہماری آنکھ گواہی دے گی. ایسا نہیں سوچ سکیں گے کہ آنکھ کے اندر زبان کہاں آئے گی, ایسا نہیں کہہ سکیں گے ہاتھوں کے اندر زبان کہاں سے آ گئی, ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیروں کے اندر زبان کہاں سے آ گئی. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جس نے ایک زبان کے اندر بھی زبان نہیں ہے, یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی, اسی طرح کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے ہمارا پردہ فاش فرمائیں گے. دیکھو یہ بندہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے نیک بن کر پھرتا تھا, جب لوگ اس کے سامنے آتے نیکی کی باتیں کرتا, جب لوگ اس کے سامنے آتے نمازیں پڑھنے کا ڈھونگ کرتا, جب لوگ اس کے سامنے آتے صدقہ خیرات کرتا, جب لوگ اس کے سامنے آتے تو لوگوں کی اچھائیاں بدلاتا, لیکن جب وہ پیچھے ہوتا تو انہی لوگوں کے بارے میں بدگمانی اپنے دل کے اندر پیدا کرتا, انہی لوگوں کے بارے میں برائی کر لے کر دنیا میں پھرتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اگر یہ پوچھے, اے میرے بندے یہ جو آنکھ ہے کتنی بڑی نعمت ہے, میں نے تجھے دی, زندگی بھر تو میری نافرمانی کرتا رہا, میں نے آنکھ دی تاکہ اس کے ذریعے سے تو قرآن کو دیکھے, میری نعمتوں کو دیکھے, اچھی چیزوں کو دیکھے, اسے استعمال کرے, صحیح راستے پر تو زندگی گزارے. اے میرے بندے آج تیری زبان بند ہو چکی ہے. آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کیا کیا اعمال کیے ہیں. ہماری آنکھ گواہی دے گی اور ایسے گواہی دے گی کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑے گی. اے اللہ اس نے یہ کام کیا ہے. ہمارے ہاتھ, اے اللہ اس نے اتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے, اے اللہ اس کے پیر اتنی غلط راستے پر استعمال ہوئے ہیں. اس وقت بندہ کہے گا ارے میں تیری خوشی کے لیے, میں تیری خوشی کے لیے, تیری محبت کے لیے میں یہ ساری چیزوں کو کرتا رہا, آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اس وقت ہمارے اعضاء کہیں گے, اس وقت اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت نہیں دی تھی, لیکن آج اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے. آج ہم وہ ساری باتیں بتائیں گے جو تو نے لوگوں سے چھپ کر کیا تھا. بزرگان محترم, آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. پورا شروع سے لے کر آخر تک میرا جو عنوان تھا وہ اسی گفتگو پر تھا کہ بیٹی نے ماں سے جو کہا کہ اے ماں ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے, اس سے ہمیں سبق لینا ہے. اے اللہ ہم دنیا کے اندر ایسا پھنسے, اے اللہ ہم تجھے بھول گئے, اے اللہ تیرے نبی کو بھول گئے. وہ نبی جو ساری کائنات میں تمام مخلوق میں افضل, تمام نبیوں میں افضل, تمام رسولوں میں افضل, اگر وہ نہ ہوتا, اے اللہ تو کائنات کو پیدا نہ
کرتا. اے اللہ مجھے یہ بات یاد ہے, اے اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی, دنیا میں بھیج دیا آپ نے, اے اللہ انہوں نے کہا اپنے کلمات توبہ میں, یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی, اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے اس نبی کے صدقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام لیا تو اللہ نے فرمایا, اے آدم, یا اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچان لیا, میں نے اب تک انہیں پیدا نہیں کیا ہے. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں جان گیا آپ کے نزدیک ان سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے. وہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے آدم تم نے اس کے وسیلے سے مغفرت کا سوال کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ بات سنتے ہوئے جانا, وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ لَمَا خَلَقْتُكَ, اگر محمد کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. آج وہ نبی اس امت کے لیے 23 سال تک روتا رہا, میری امت میری امت, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. کوئی ہے ماں اس دھرتی میں, کوئی ہے اس دنیا میں ایسا چاہنے والا, اگر کوئی ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے, بیوی کا انتقال ہو جائے تو 1-2 سال میں بھول جاتے ہیں, رونا بھول جاتے ہیں, غم کرنا بھول جاتے ہیں. وہ نبی 23 سال تک اس امت کے لیے روئے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو معاف کر دے. آپ سجدے میں ہیں, پیچھے سے صحابہ کھڑے ہو کر, صحابیات کھڑے ہو کر کہتے ہیں, اے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے میرا غم نہیں ہے, مجھے میری امت کا غم ہے. آج یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ آج یہ امت اس آیت کو چھوڑ کر اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. آج ہم ایمان کے اندر داخل ہونے کے بجائے ایمان سے ہٹنا چاہتے ہیں. یہ شیطان کی شرارت ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو فرمایا ہمیں شیطان کی کبھی اتباع نہیں کرنا ہے. شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان سے حفاظت عطا فرمائے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط چیزوں کو استعمال کرنے سے, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو غلط استعمال کرنے سے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.